جی السلام علیکم۔ ابھی رزلٹ آیا ہے جو ایف ایس سی کا رزلٹ خاص طور پہ، اور ایف اے کا بھی، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا رزلٹ آیا ہے۔ اب اس رزلٹ کے بہت سارے تو وہ پہلو ہیں جو اکنامک ہیں، جو پیرنٹس اور بچوں کے ساتھ کسی اور طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، کچھ نفسیاتی معاملات بھی بہت زیادہ ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ ہوا یہ کہ اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، کچھ جو ہے اگر میں واقعات آپ کو بتانا شروع کروں تو بہت زیادہ ہیں، اور کچھ کوٹ کیے جاتے ہیں، کچھ نہیں کوٹ کیے جاتے۔ ہمارے جو ٹیچر ایف ایس سی کو پڑھاتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ رزلٹ فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا ہے ابھی، تو فرسٹ ایئر کا رزلٹ سننے کے بعد بچوں میں بہت زیادہ، خاص طور پہ وہ بچے جو پڑھنے والے تھے، ان میں زیادہ تر کا جو رویہ ہے وہ بڑا چینج ہوا ہے۔ وہ ڈپریس ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے مارکس ہم میں آنے چاہیے تھے اتنے نہیں آئے۔ ہوا یہ ہے کہ ایک تو نارملی بھی ایف ایس سی جو ہے بڑی امپورٹنٹ کلاس ہے، اور اس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میکنگ اینڈ بریکنگ ہم نے اس کو بنا دیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یا تو سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں اگر بہت اچھے مارکس لے گئے تو ہم نکل جائیں گے آگے، یا یہ ہے کہ ہم فارغ ہو جائیں گے، تو وہ ان کو زندگی سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں پیچھے کچھ ایسا معاملہ چلا کہ کرونا کی وجہ سے اور ہمارے امتحانات کچھ اس طرح کے رہے کہ آپ نے دیکھا کہ بچوں کے 1100 میں سے 1100 نمبر بھی آئے۔ تو یہ بڑی عجیب بات تھی، اور اس نے پیرنٹس کے جو رویے ہیں یا ان کی نفسیات تھیں اس کو بھی خراب کیا، اور بچوں کی نفسیات۔ یہ پہلا ایگزام تھا جو باقاعدہ دوبارہ سے روٹین میں آیا، اور اس میں بچوں کے نمبر ظاہر ہے اتنے نہیں تھے جتنے پچھلے سالوں کے اندر آتے رہے۔ تو پیرنٹس نے کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی کچھ اور طرح کی لگائی ہوئی تھیں، بچوں نے بھی اور طرح کی لگائی ہوئی تھیں، تو نمبر جو ہیں وہ کمپیریٹیولی کم آئے ہیں۔ عام یہ شور بھی ہے کہ جی رزلٹ بہت برا آیا ہے۔ نو ڈاؤٹ ہمارے ہاں اوورآل پڑھنے میں اور اوورآل بچوں کا جو توجہ ہے تعلیم کی طرف وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن اچانک ایک سال کے اندر اتنا فرق نہیں آتا۔ تو یہ فرق یہ تھا کہ ایگزام سسٹم چینج ہوا، کیونکہ کرونا کی وجہ سے جو آسانیاں ملی ہوئی تھیں، جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں وہ ختم ہوئی، تو اس وجہ سے تو ہوا یہ کہ بچوں کے نمبر جتنے پیرنٹ نے ایکسپیکٹ کیے ہوئے تھے اس سے کم آ گئے، اور انہیں یہ لگا کہ اب ہم نے جو ایک ٹارگٹ مقرر کیا ہوا تھا، اپنے ذہن کے اندر بنایا ہوا تھا، وہ اب شاید ہم اس کو اچیو نہ کر سکیں۔ خاص طور پہ ایف ایس سی میڈیکل کے یا نان میڈیکل کے بچوں کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے، جو میں اچھے بچوں کی بات کر رہا ہوں، اچھوں سے مراد ہے سارے بچے اچھے ہوتے ہیں، میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو زیادہ مارکس لینے والے ہوتے ہیں، تو انہیں یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل کالج میں چلے جائیں، یا یہ ہوتا ہے کہ انجینئرنگ کالج میں چلے جائیں اور یونیورسٹی میں چلے جائیں اور انجینئرنگ کی ڈگری کر لیں۔ اور اگر وہ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاں ایسا انوائرمنٹ بنا دیا جاتا ہے کہ اگر بچہ وہ نہیں لے سکتا تو پھر صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا۔ تو ہوا یہ کہ میرے جو ساتھی ہیں جو ایف ایس سی کو پڑھاتے ہیں، فرسٹ ایئر کو پڑھاتے ہیں، انہوں نے مجھے کل بتایا، میں نے کسی اور پہ بات کرنی تھی لیکن میں سوچا آج اس پہ بات کی جائے، بلکہ آج ہی صبح بات ان سے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں جیسے کلاس پڑھا کے نکلا ہوں، تھوڑا سا میں آگے آیا ہوں، تو ایک اسٹوڈنٹ پیچھے سے آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر میں نے آپ سے بات کرنی ہے کوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں کریں، یہ جو ابھی سیکنڈ ایئر میں ہے، فرسٹ ایئر ان کا ختم ہوا تھا۔ تو اس نے کہتا ہے کہ سر میرے مارکس ایکسپیکٹیشن سے کم آئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بچے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اس نے میرے ساتھ چمٹ کے تھوڑا ساتھ لگا اور اس نے رونا شروع کر دیا شدید۔ اور وہ کہتے ہیں ظاہر ہے میں بھی پیرنٹ ہوں، اور جذباتی طور پہ میرے بھی آنسو نکل آئے، اور میں نے اس کو چپ کرایا، حوصلہ دیا، دلاسا دیا کہ بیٹے کوئی بات نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ سر
میرے پیرنٹس مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے، وہ ان مارکس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ تم نکمے ہو اور تم نے جو ہے وہ ہمیں. اب پیرنٹس کو ایک پرابلم کیا ہوتا ہے، پیرنٹس نے اعلان کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے اتنے نمبر آئیں گے، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، تو وہ لوگوں کو بتانے سے شرماتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں. ایک جو ہے نا شریک برادری کا معاملہ ہمارے ہاں، تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، اور پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی انا ضائع نہیں کرتے، بچوں کو ضائع کر لیتے ہیں. تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بچے یا تو ڈپریس ہو جاتے ہیں اور وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض بچے جو ہیں وہ تو بہت ایکسٹریم قدم بھی اٹھا لیتے ہیں، یا وہ بالکل آوارہ ہو جائیں گے، وہ پھر کسی کام کے نہیں رہیں گے، وہ ان کے رویے جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے. تو پیرنٹس کو میں یہ کہوں گا کہ وہ کم از کم اپنے بچوں کو جتنے بھی ان کے نمبر آئے، انہوں نے کوشش کی ہے، آپ نے کوشش کی ہے. دس از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. ہمارے ہاں مارکس سسٹم کا ایشو ہے دنیا کے اندر، انہوں نے اس کو کافی حد تک ختم کر دیا. صرف یہ ہے کہ آپ محنت کرنے والے ہوں تو آپ کی ڈائمنشن بے شمار ہے. ہو سکتا ہے جو آج ڈائمنشن آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی بہت اچھی ہے، کل کل کو اس سے زیادہ بہتر راستے پہ آپ چلے جائیں، اور ایسا ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے اس میں جو ٹاپ میرٹ ہے وہ کمپیوٹر کے سبجیکٹ کا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اب یہ کمپیوٹر کا دور ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں کمپیوٹر کا دور ہے، آنے والے 10 سالوں میں کچھ اور معاملات بھی چل سکتے ہیں، نینو ٹیکنالوجی آ رہی ہے، مینی ادر تھنگس. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو مین فوکس ہے وہ بچے کی اور اپنی خوشی ہے. اور ہم اگر بچے کو بھی ڈپریس کر دیں گے اور خود بھی ڈپریس ہو جائیں گے اور اس کو اتنا بعض کا ڈپریس کرتے ہیں تو بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے. اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ یہ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر وہاں بھی ایگزام ہوتے ہیں، وہاں بھی انہوں نے یہ سسٹم ایسا ایک فضول سا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ اس میں آپ پاس کر گئے تو آپ بہت اوپر جائیں گے، اور اگر نہیں تو پھر آپ فارغ ہیں. تو وہاں پر یہ میں ٹوٹل نہیں بات کر رہا، ایک خاص ایگزام کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہمارے ہاں یہ MD-CAT ہے، اسی طرح کا وہاں ایگزام ہے. تو وہاں پر ایک بچی تھی جو اسٹوڈنٹ تھی، تو وہ اس نے ایک دفعہ دیا، وہ فیل ہو گئی، دوسری دفعہ دیا، اور 2 یا 3 اٹیمپٹ ہوتی ہیں، اور لاسٹ اٹیمپٹ میں اس نے اس کو پاس کیا. وہ اتنا سٹریس میں تھی، اس نے وہ کلیئر کر کے اور کیا اس نے گھر والوں کو وہ کارڈ دیا جس پہ اس کا پاس ہونے کا جو پاس مارکس تھے وہ لکھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اس نے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے چھلانگ لگا دی. اینڈ شی کوئٹ سوئسائڈ. یہ BBC کی پوری سٹوری تھی جو میں نے پڑھی اور دیکھی بھی. تو بچوں پہ اتنا سٹریس نہ کریں کہ وہ کوئی ایکسٹریم قدم اٹھا لیں، بچوں کو سپورٹ کریں. انہوں نے محنت کی ہے، آپ نے کوشش کی ہے، اگر 2-4 نمبر کم آ گئے تو سسٹم میں کہیں ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے بہتری کی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے، تو پھر اس کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے ہم محنت کر سکتے ہیں، رزلٹ بعض اوقات اگر کم یا زیادہ آئے تو وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے اس میں بہتری، اور ایسی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ وقتی طور پہ آپ کو لگا کہ بہت ناکامی ہوئی ہے اور بہت اب یہ تو اب ایسے لگتا ہے دنیا ختم ہو گئی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اب کیا کریں گے. لیکن جیسے ہی ٹائم بدلا تو آپ کو پتہ چلا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتر فیصلہ کیا تھا. سو ہم ایمان کا صرف دعویٰ ہی نہ کریں، اس کا اظہار بھی کریں. اور خاص طور پہ میں پیرنٹس کو کہوں گا کہ اپنے بچوں پہ رحم کریں اور ان کو انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، بیٹیاں دی ہیں، بیٹے دیے ہیں، ان کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، اور ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ جس بھی دنیا میں جس بھی شعبے میں جائیں وہ ایک اچھے شاندار انڈیویجول بنے، نہ کہ وہ ڈپریس، اور اگر وہ ڈپریس نہیں ہوں گے تو کسی نیگیٹو کام کی طرف چلے جائیں گے، اور اوورآل سوسائٹی کی جو فیبرک ہے وہ شیٹر ہوتی جائے گی،
اوور آل جو فیس ہے نیشن کا وہ ذرا کمزور ہوتا جائے گا اور اس کی جو شکل ہے وہ بگڑتی جائے گی. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا اور اگلی جو ٹاک ہے اس کو سنیے گا, اور اگر آپ کو اچھی کوئی چیز لگتی ہے تو جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیجئے. اس سے ذرا یہ کہ آدمی نیکسٹ ویڈیو یا نیکسٹ بات کرنے کو ذرا آسان سمجھتا ہے. جی شکریہ.